اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج الوادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بها ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا وحاودینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها صلوات عنایت فرمائے محمد بلندتر صلوات بھیجے محمد معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، یہ انجمن حیدریہ کا جو پروگرام ہوتا ہے، غالباً 17ویں سال میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، تو جو 1 سال کے تھے وہ 17 سال کے ہو گئے، جو 17 سال کے تھے وہ 34 سال کے ہو گئے، اسی حساب سے ہم بھی بڑھ گئے۔ صلوات بھیجے محمد لیکن 2 سال سے مجھے اب محسوس ہونے لگا ہے کہ انجمن کے ممبران اب کافی بیٹھنے لگے اور بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیے، مجلس کا مطلب ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی عزاداری کا مطلب عبادت ہوتا ہے، اور عبادت میں چاہے نماز پڑھیے اور بات کیجیے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، فرش پہ گفتگو کریے گا تو عبادت میں خلل واقع ہوگا، تو بہتر یہ کسی کے اندر منہمک رہیے، کچھ جملے ہم سے سن لیجئے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سال گزشتہ جو میں نے مجلس پڑھی تھی، ان 17 سال میں سب سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، تقریباً 68,000 لوگوں نے شکو پیلس کی مسجد جو پچھلے سال میں نے پڑھی تھی، یہ والی انجمن حیدری کی طرف سے 68,000 لوگوں نے دیکھا۔ خوشی مجھے اس بات کے اوپر ہے کہ کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، سب نے تعریف کی تھی، مطلب کسی نے برا نہیں کہا، چونکہ بات جو تھی وہ حقیقت تھی، تو آدمی اس کو برا مانے گا بھی نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بس میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ مجلسیں کرتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ایسی صلوات بآواز بلند بھیجے کہ میں قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ یعنی اگر ایک نیکی کوئی کرتا ہے تو اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی عطا کی جائے گی۔ بہت سی کتابیں ہمارے یہاں احادیث کی الحمدللہ ہے، اس میں سے ایک کتاب احادیث کی جس کا نام ہے جامع الاخبار۔ جامع الاخبار کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک خوبصورت چیز کو دیکھا اور آپ نے ایک خوبصورت شے کو دیکھا، کسی بھی شے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ۔ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔
ایک مرتبہ ہم نے سبحان اللہ کہا تو جنت کے اندر ایک درخت لگا۔ آپ نے اشعار سنے، ابھی موصوف بہت اچھے کلام پیش کر رہے تھے میر صاحب کے، اس سے پہلے بھی مرثیہ سوس خانم بھی آپ نے اشعار سنا، تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو ایک درخت جنت کے اندر لگ گیا۔ اور ذرا سا آپ آگے بڑھیے، آپ نے خوبصورت شے کوئی دیکھی اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا سبحان اللہ، جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا۔ آپ نے خوبصورت پھول کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سبحان اللہ، جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا۔ آپ نے اشعار سنے، مصرے کے اوپر آپ نے کہا سبحان اللہ، جنت کے اندر درخت لگ گیا۔ اشعار اگر سنے، سارے اشعار پہ سبحان اللہ کہا تو ہر مصرے کے اوپر جنت کے اندر درخت لگتا رہا۔ اسی طریقے سے فضائل کے ابواب میں جب آ جائیں تو آپ نے فضائل کی باتیں سنی تو آپ نے کہا سبحان اللہ، جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیے گا اتنی جنت کے اندر درخت لگتا چلا جائے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ خوش ہو رہے ہیں، چلیے اور باتیں چھوڑیے، لیکن صبح میں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ظہر میں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ وہی لوگ بولیں گے جو کہتے ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ نے ظہر میں کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، عصر میں کہہ دیا سبحان اللہ، مغرب میں پہنچے تو آپ نے کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، وجوب کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء میں پہنچے تو آپ نے 33 مرتبہ کہا سبحان اللہ۔ جتنی مرتبہ ہم آپ سبحان اللہ کہتے رہے جنت کے اندر درخت لگتا رہا، تو اب ظاہر سی بات ہے جناب والا صرف درخت نہیں ہوگا، نہ جانے کتنے باغات لگے ہوں گے، ہوئے یا نہیں ہوئے، نہ جانے کتنے باغات لگے ہوں گے۔ سب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، جو اندر بھی ہیں باہر بھی، سب کے لیے نہ جانے کتنے درخت لگ گئے ہوں گے۔ اب امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام یہ کہتے ہیں محمد صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ درخت لگانا بہت آسان ہے، درخت کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، درخت لگانا بہت آسان ہے، درخت کو بچا کے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وضاحت دوسرے جملوں میں امام نے ارشاد فرمائی، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، نیکیوں کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کی۔ تو عزیزان گرامی، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکیوں کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر جناب والا یہ سارے درخت غائب ہو جاتے ہیں۔ منٹ کی بات چھوڑیے، ایک سیکنڈ کے اندر، کسی اور کی بات نہ کریے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ باہر نکلے، مجلس کو سنا، نکلنے کے بعد صرف آپ نے ایک مرتبہ کہا، اب مولانا لوگ تو یوں ہی کہتے ہیں، بس گیا سب۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال، بس گیا۔ کتنی دیر لگی کہنے میں؟ شاید آدھا منٹ۔ یہ جتنا درخت لگا تھا میاں، یہ سب آدھے منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ تو کسی چیز کے اوپر ناز نہ کریے کہ میں رات بھر شب بیداری کرتا ہوں تو درخت لگ گیا، رات بھر نوحے پڑھتا ہوں تو درخت لگ گیا، دن بھر مجلسیں پڑھتا ہوں تو درخت لگ گیا، صبح سے لے کر شام تک جتنے وجوب ہے ادا کرتا ہوں درخت لگ گیا۔ درخت تو لگ گیا، لیکن اس کو بچانے کی بھی کوشش کیجیے تاکہ وہ بچا رہ جائے۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر آدمی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا، ہر آدمی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں کے اوپر بغض علی ہوگا کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اور میری لفظیں پہنچے تو جو لوگ بھی سن رہے ہیں سب کا فرض بنتا ہے کہ لب ہلائیں، طہارت کا اعلان کرے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ میں مجلس بزرگوں کے لیے نہیں پڑھتا ہوں، بچوں کے علم اضافے کے لیے پڑھتا ہوں۔ کل کے دن محشر میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا،
کہ یہ جو لوگ 45 منٹ اپنا قیمتی وقت نکال کے لیے آئے تو آپ نے ان کو دیا کیا؟ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے حاصل کیا کیا؟ صلوات بھیجے محمد وال، دونوں آدمی سے پوچھا جائے گا۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرے مومنین کو دیا کیا، اور مومنین سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حاصل کیا کیا۔ آئے فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے باتیں ہی کرتے رہے یا مولانا سے کچھ تم نے سنا بھی؟ افسوس تو اسی بات کا ہے۔ پہلے مائیں جو ہے اپنے بچوں سے پوچھتی تھی کہ مجلس میں گئے تھے، یہ بتاؤ مولانا نے پڑھا کیا؟ پہلے اماں لوگ پوچھتی تھی کہ مجلس میں گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ مولانا نے پڑھا کیا؟ اب وہ پوچھتی نہیں ہے تو بتائے گا کیا؟ اب وہ پوچھتی نہیں تو بتائے گا کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر باہر گردش رہتی ہے، فرش ادا کے اوپر بہت کم رہتی ہے۔ اس کے اوپر ایک جملہ دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہے گرا لیکن حقیقت ہے۔ آل محمد علیہ السلام ہر آدمی کو توفیق عطا نہیں کرتے کہ وہ مجلس کے اندر شریک ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے جی، ہر آدمی کو توفیق، بلندر صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ خوش نصیبی ہے وہ انسان کی جو فرش ادا کے اوپر آ کے بیٹھ کر مجلس ادا سماعت فرمائے۔ میں اکثر و بیشتر ابھی کل ہی مجلس میں پڑھ رہا تھا، میں ہر مجلس میں دعا کرتا ہوں ان تمام مومنین کے لیے جو کسی سبب سے کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اللہ انہیں اس لائق بنا دے کہ فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے مجلس ادا سماعت فرمائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد محمد۔ عزیزان گرامی، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ میں نے تقریباً 36 عدد روایات عزاداری کے سلسلے میں نوٹ کی ہے، اور اگر میں وہ سب پڑھنے بیٹھوں تو پورا عشرہ درکار ہے۔ ایک دو روایت سن لیجئے۔ سب کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، سب کی اپنی منزلت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد محمد کے اوپر۔ سب کی اپنی ایک منزلت ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، امام بارگاہ کھول رہا ہے، کھولنے کے بعد امام بارگاہ کو صاف کر رہا ہے، اس کی قدر ہر آدمی نہیں جانتا۔ یہ بھی سن لیجیے، امام بارگاہ کے اندر جو جارو کشی ہو رہی، صفائی ہو رہی ہے، جو صاف کر رہا ہے اس کی منزلت الگ ہے۔ حد یہ ہے کہ جو کھڑا ہو کر باہر تبرک بانٹتا ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ مجلس اعلیٰ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہے بیٹھنے کے لیے، اس کا ثواب الگ ہے۔ فرش ادا کے اوپر جو آپ بیٹھ کے سنتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے۔ انجمنیں جو نوحہ پڑھتی ہیں اس کا ثواب الگ ہے۔ جو دستہ ماتم کرتا ہے اس کا ثواب الگ ہے۔ جو بزرگان کھڑے ہو کر نوحہ سنتے ہیں اس کا ثواب الگ ہے۔ مجلس میں آنے کا ثواب الگ ہے۔ تبرک بانٹنے کا ثواب الگ ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آیت اللہ سید مراشی نجفی علی اللہ مقامہ، یہ وہ شخصیت تھی جن کے براہ راست تعلقات امام زمانہ علیہ السلام سے تھے۔ براہ راست ان کے تعلق امام سے تھے، اور ان کی آنکھوں کے اندر بہت شدت کا درد تھا۔ اتنا شدت کا درد تھا کہ ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھی درد کی وجہ سے۔ ان کے دروازے کے اوپر انجمن کا دستہ لگا ہوا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ روایت یاد آ گئی ابھی چونکہ انجمن کے اوپر پڑھ رہے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انجمن کا دستہ باہر لگا ہوا تھا، اور انجمن میں بچے ماتم کر رہے تھے، جوان ماتم کر رہے تھے، بزرگ ماتم کر رہے تھے۔ تو ان کو محبت ہوئی کہ میں بھی چل کے کم سے کم کھڑا ہی ہو جاؤں۔ دیوار کا لیا سہارا، آ گئے دروازے کے اوپر، دیکھا انجمن کا دستہ ماتم کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک لڑکا ہے جس کے جو ہے جسم کے اوپر جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں اس پہ گرد لگی ہوئی تھی۔ غور کیجئے گا میں کیا یاد کر رہا ہوں، جب یہ پڑھتا ہوں تو میرے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت گرد لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی انگلی کو اٹھایا، جس لڑکے کے کپڑے کے اوپر گرد لگی تھی اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد بطور سرما اپنی آنکھوں کے اندر لگایا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔
بطور سرما اپنی آنکھوں کے اندر لگایا. ارشاد فرماتے کہ جب تک میری حیات رہی نہ میں نے چشمہ پہنا نہ میرے آنکھوں میں درد ہوا. یہ ہے جناب مطلب ماتم کا. صلوات بھیجے محمد اپنی منزلت کو سمجھ. اور جلدی سے اسی سے ملیے ایک روایت اور سن لیجئے. صلوات ذرا باواز بلند بھیجے محمد اللہ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے. بے شک خوش ہوئیے, شکر ادا کیجئے, لیکن اکڑیے مت بلا وجہ کے لیے. آل محمد علیہ السلام کو یہ چیزیں نہ اللہ کو پسند ہے نہ آل محمد علیہ السلام کو پسند ہے. ایک جگہ چائے بٹی تبرک کے اندر, وہ ہم لوگ کی ابھی چلتی ہے, اس کو بولا جاتا ہے وہاں کے اوپر قہوہ. وہ تقسیم ہوا تو ایک رئیس صاحب تھے, مطلب رئیس زادے تھے, انہوں نے اس کو ڈھکیل دیا کہ صاحب یہ کوئی پینے کی چیز ہے, یہ کوئی بانٹنے کی چیز ہے. توجہ کیجئے گا, جو تقسیم کر رہا تھا لڑکا وہ رونے لگا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ چائے نہیں ہے, یہ تبرک حسین ہے. غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ چائے نہیں ہے, یہ تبرک حسین ہے. اور اس کے اندر بھی بہت راز پوشیدہ ہے جو ہمارے ہاں مردانی مجلسوں کو چھوڑ دیجئے, جو زنانی مجلسیں ہوتی ہیں خواتین کی, جو یہ تبرک چلتا ہے صاحب 8 حصے میرے, 14 حصے میرے, 25 عدد حصے میرے. عزیزان گرامی, اگر 20 یا 8 عدد آپ نے 8 روٹی لی, مثلاً 4 مجلس کے اندر آپ گئیں تو 8 چوک 32 روٹیاں ہو گئی. کتنے گھر کے لوگ ہیں جو 32 روٹیاں کھا جائیں گے؟ آپ بتائیے مجھے. نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے. ابھی میں نے پرسوں جمعرات کو دیکھا, ایک ایریے سے گزرا, نام نہیں لوں گا, کھمبے کے پاس جناب والا اتنی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تبرک ہے. میں گزارش کروں گا خواتین سے, میری بہنیں ہیں, میری بیٹیاں ہیں, آپ برجستہ کہہ دیجئے کہ ہم ایک ہی لیں گے. ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آپ ہمیں 24 دیجئے, آپ مجھے 8 دیجئے. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر ہم 12 مجلس کے اندر گئے, نہ جانے کتنی ہو گئی, اتنی لیجئے جو ضرورت ہے. تبرک کا احترام کیجئے. اس میں 2 چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا رزق ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلی فرصت میں یہ اللہ کا رزق ہے. دوسری طرف منسوب ہو گیا اہل بیت کی طرف, 2 عظمتیں اس کے ساتھ ہو گئی. اور آپ کھمبے کے پاس, نالی کے پاس جو یہ روٹیاں پھینکے رہتے ہو بطور تبرک والی, کہ آل محمد اس سے خوش ہوں گے, اللہ اس سے خوش ہوگا؟ نہیں, ہم اتنی لیں جو ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا. صرف رئیس زادے صاحب نے اس لیے پھینک دیا اور ڈانٹ دیا اس کو کہ یہ کوئی تبرک ہے جو تم نے ہمیں چائے کی شکل میں دیا. وہ رونے لگا. یہ چلے گئے گھر صاحب. جب جا کے سوئے, اور سونے کے بعد کوئی آ کے جھجوڑ کے کہتا ہے, تم کو پتہ ہے وہ میرے لال کے نام کا تبرک تھا. تم کو اہمیت نہیں پتہ, وہ میرے لال کے نام کا تبرک تھا, اور تم نے اس طریقے سے ذلیل کر کے اور ایسے چلے آؤ. جب آنکھ کھلی بہت جلدی بھاگتے ہوئے آئے کہ شاید وہ گلاس مل جائے, لیکن وہ بھی کوڑی دان کا زینت بن چکا تھا. عزیزان گرامی, کوئی بھی عبادت ہماری ایسی نہیں ہے عزاداری کے اندر جسے کم سمجھا جائے. ہمیشہ اس کو بطور عبادت منائیے. یہ میرا فرض تھا, آپ تک پیغام پہنچایا. پہنچ جائے تو بہت اچھا. صلوات بھیجے محمد. بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو حکم ہے جناب والا, جو ایک نیکی کرے گا اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی کا ثواب ملے گا. فضیلت کے ابواب کو سن لیجئے, اگر آپ تک پہنچ جائے تو لب ہلائیے گا. پورے قرآن کو جو میں نے پڑھا ہے, میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہیں زیادہ بھی لکھا ہو, یا کسی اور سے پوچھئے گا, ہو سکتا ہے زیادہ بتا دے. مجھے بتا دیجئے گا, میرے علم میں اضافہ ہو جائے. پورے قرآن کے اندر جناب والا 1300 مقامات ایسے ہیں جہاں مولا علی کا نام آیا ہے. کیا بات ہے, اتنا بڑا مجمع ایک دم چپ سے بیٹھا رہا ہے. اما ہم نے کسی بھگوڑے کا تذکرہ تھوڑی نہ کیا ہے کہ آپ شرما رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے. 1300, پھر دہرا رہا ہوں, 1300 مقامات ایسے ہیں جہاں کے اوپر پورے قرآن میں علی کا نام آیا ہے. 1300 مقامات ایسے ہیں
کتاب کا بھی حوالہ دوں گا، مانع البیان، اس کی روایت، جتنی فضیلت پڑھوں گا اسی کتاب کے حوالے سے پہلی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ایسے آپ سناٹے میں آگے تو آگے والی میں کیا پڑھوں گا، لیکن سنیے اور لب ہلائیے۔ 1300 نام میرے مولا کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور 300 مقامات ایسے جگہ کے اوپر ہے جہاں کے اوپر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے الم تر کیف ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ذریعے سے پیدا کیا۔ عجیب بات ہے نواب صاحب، اگر اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرے، حق کو ذریعہ بنائے تو کوئی بدعت نہیں کہتا ہے، اور اگر حق کو ہم گلے سے لگا لیں تو بدعت ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد وال، توجہ فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے پھر ارشاد فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، تم نے دیکھا نہیں زمین آسمان کو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ تو 300 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے لفظ الم تر کہا ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں دکھایا کسے جاتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے بولیے ذرا سا، چونکہ میں پڑھاتا ہوں نا تو پوچھتا ہوں کہ بھائی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ عزیزان گرامی، دکھایا کسے جاتا ہے؟ دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اندھے کو نہیں دکھایا جاتا۔ میں کیا کر رہا ہوں، دکھایا اسے جاتا ہے جو دیکھ رہا ہو، اور اللہ اپنے حبیب سے بار بار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیکر بشریت میں نہیں آیا تھا، لیکن نور کی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہا تھا۔ تو ارشاد فرمایا اسی طریقے سے 1300 نام میرے مولا علیہ السلام کے قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو فقریہ طور پر میری مجلسیں تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، چاہے وہ اہل ہنوز سنے، چاہے وہ مسلمان سنے، چاہے وہ فقہ جعفری والا سنے، چاہے 24 نمبر والا سنے، ہر آدمی سن سکتا ہے۔ ہم الحمدللہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے غیبت کرنے کے عادی نہیں ہے، فضائل پڑھنے کے عادی ہے۔ صلوات بھیجے محمد، توجہ کیجیے، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، فقریہ طور پر جو مسلمان ایک لفظ استعمال کرتی ہے اور اس کے لیے استعمال کرتی ہے جو فقیر شام ہے، میں خیال کر رہا ہوں اس کے لیے لفظ استعمال کی جاتے ہیں صاحب امیر المومنین۔ امیر المومنین، امیر المومنین صرف اور صرف لقب ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کا، کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ لقب جناب امیر جو ہے یہ مولا علی کا ہے، کسی اور کا لقب نہیں ہے۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سمجھ جائیے تو میری طرف سے سبحان اللہ۔ افسوس تو اسی بات کا ہے جو جتنے جھوٹ بولتا ہے وہ صدیق اکبر ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے، مسئلہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین لقب صرف مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ چوری کر لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا جناب والا، اور جس کا پیشہ خاندانی چوری کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی چورا سکتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، چوری کر لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین لقب صرف ہے مولا علی کا۔ نوجوانوں، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر میرے اختیار میں ہو تو جو فقیر شام کو امیر شام کہا جاتا ہے ان کی زبانیں کاٹ کر میں کتوں کے سامنے ڈال دوں، اس لیے کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ امیر المومنین کہا جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا، ساری چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت ایک ایسی شے ہے کبھی پیسے سے نہیں خرید جا سکتی۔ توجہ فرمائیے گا، اگر لفظیں پہنچے تو میرے ساتھ بولیے گا۔ ہر شے آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سوچے کہ عزت ہم پیسے سے خرید لیں تو یہ ناممکنات میں سے ہے۔ پورا دربار فقیر شام کا بھرا ہوا ہے، اور اس نے اعلانیہ طور پر یہ کہا تھا
کہ آج فاطمہ کا لال ہمارے دربار کے اندر آنے والا ہے، اور میرے کنبے کے اتنے فضائل پڑھنا کہ حسن کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے جو ہے خاندان کے فضائل میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، توجہ فرمائیے گا، ایک بات کو یاد رکھنا، جیسے حسن قدم رکھے تم لوگ کوئی آدمی احترام کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ بدعقلے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جو واہ واہ کر رہے کیوں کر رہے ہیں، جو چپ بیٹھے کیوں بیٹھے مجھے نہیں پتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کیوں پر غور فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ جب قدم رکھے کوئی عزت کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ جیسے ہی فاطمہ کے لال نے قدم رکھا، اس دربار کے اندر رکھا، فقیر شام کی نظر پڑی امام حسن کے اوپر۔ سب کو منع کیا تھا، خود ہی کھڑا ہو گیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب کو منع کیا تھا، خود ہی کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو جتنے بیٹھے تھے سب کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ کیا ہوا، آپ ہی نے تو منع کیا تھا، خود ہی کھڑے ہو گئے۔ کہا تم کو معلوم نہیں، جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جیسے حسن نے قدم رکھا، ایک جن آیا، اس نے میرا کان پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا اٹھ، تجھے پتہ نہیں فاطمہ کا لال آ رہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، چلیے اب مجلس کے بعد ایک اور صلوات بھیجے محمد و ایک اور صلوات بھیجے محمد و محمد کی۔ توجہ کیجئے گا، یہ معنی البیان کی روایت سے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، فقیر شام، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اے فقیر شام، توجہ کیجئے گا، فقیر شام جن کی عادت ہے مجلس کے اندر بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ ان کی فطرت ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ باتیں ہی کریں گے، ان کو سننے سے مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے، ان کی فطرت ہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس 40 منٹ کے لیے یہ ہمارا پسینہ نہیں خون بہتا ہے، اور نہ جانے کتنی کتابوں کو ذاکر و خطیب لوگ ٹٹولتے ہیں، پھر گلدستہ بناتے ہیں، پھر تشتری میں رکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ تو باتوں کر کے نکل لیے، فائدہ کچھ نہ ہوا، حاصل کیا کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا، جو بھی مجھ سے منسلک ہے میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد، امام نے ارشاد فرمایا، تو اتنی دیر سے، توجہ کیجئے گا، تو اتنی دیر سے اپنے خاندان کے فضائل پڑھوا رہا تھا، اے فقیر شام، توجہ کیجئے گا، اے فقیر شام، میں فاطمہ کا بیٹا اپنی ماں زہرا سے لے کر حوا تک کے سب کے فضائل پڑھوں گا۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اپنی ماں کے فضائل میرے کان میں بتا دے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ ہو رہی، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اگر تیرے اندر بلندر صلوات بھیجے محمد والو۔ دیکھیے ایک جملہ کہا ہے، بہت محتاط جملہ، جن تک پہنچ گیا میری طرف سے شکریہ۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے، یہ نہیں کہا کہ پبلک کے اندر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے درمیان، اگر تیرے اندر ہمت ہے فقیر شام، صرف اور صرف تو اپنے ماں کے فضائل میرے کان میں بتا دے۔ اب جب فضیلت ہوگی تبھی تو آدمی بتائے گا، پول نہیں کھل جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والا، مسئلہ یہی ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ یہ جو روایت ہے عام طور پر شب 27 یا 28 میں پڑھی جاتی ہے، دو جملہ سن لیجئے، اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے،
آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں کہ جناب بتائیے اصغر صاحب صلح کہاں ہوتی ہے؟ صلح کہاں ہوتی ہے؟ جہاں لڑائی ہوتی ہے۔ جب لڑائی نہیں ہوگی تو صلح کس بات کی؟ اس کا مطلب کہ لڑائی تھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھئی، اگر لڑائی تھی تبھی تو صلح ہوتی ہے۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے۔ کہ اچھا اگر چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، لاؤ قلم، لاؤ کاغذ، توجہ کیجیے گا، لاؤ قلم، پہنچ گئے، شکریہ، لاؤ قلم، لاؤ کاغذ، جیسے مانگا قلم بھی آ گیا، کاغذ بھی آ گیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا حسن جنگ جیت گیا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نانا حسن جنگ جیت گیا، جو آپ لکھنا چاہ رہے تھے وہی میں لکھوں گا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے پاس قلم بھی آ گیا، میرے پاس کاغذ بھی آ گیا۔ اس کے بعد لکھا کہ کل سے کوئی بھی خطیب، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے امام جمعہ ہو، صلوات بھیجے محمد وال، ٹھیک ہے، چاہے وہ کرائے کا ہو، اب وہ جمعہ اور جمعہ آپ سمجھیے گا، پڑھ میں رہا ہوں، میں سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں، عزیزان گرامی، چاہے وہ کرائے کا ہو چاہے جمعے کو خطیب ہو، لیکن کل کے بعد کوئی بھی کسی ممبر سے میرے باپ کو دشنام نہیں دے گا، میرے باپ کے خلاف برا بھلا نہیں بولے گا، ایک لفظ نہیں بولے گا۔ نوجوانوں، 70,000 ممبروں سے مولا علی کو دشنام دیے جاتے تھے، 70,000 ممبروں سے مولا علی کے خلاف باتیں ہوتی تھی، لیکن عزیزان گرامی مولا علی تھے بالکل سکوت اختیار کیے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، باطل جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ 52 53 54 ملک سب چپ چاپ بیٹھے تھے، وہی بول رہا تھا جو حق والا تھا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں جی، صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر، وہی بول رہا تھا جو صرف لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا، ساتھ میں غدیر والا جملہ بھی استعمال کرتا ہے، وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ، جتنے تھے سب سناٹے میں، بولا وہی جو وَخَلِيفَتَهُ بِلَا فَصْلٍ والا تھا۔ عزیزان گرامی غور فرمائے گی، وہ الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر بحث کرنے کے بعد طویل ہو جائے گی، غور کیجئے گا۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو کل سے جتنی باتیں ہوں گی وہ سب کے سب سیرت کے اوپر باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے جتنی باتیں ہوتی تھی وہ سیرت کے اوپر نہیں ہوتی تھی۔ اسی مجمع کے اندر ایک بہت پرانا بڈھا بیٹھا تھا، صلوات بھیجے محمد والے جی، اور ایسا ویسا وہ بڈھا نہیں تھا، بڑا خطرناک بڈھا تھا جسے امر آس کہا جاتا ہے جی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، کہا 2 شرطیں آپ کی ہو گئی، ایک شرط ہماری ہوگی۔ مولا نے پوچھا بتا تیری شرط کیا ہوگی؟ کہا کہ کل کے بعد کوئی بھی جو گفتگو ہوگی، جو بھی مسئلہ ہوگا، وہ قرآن اور سنت کے ماتحت گفتگو ہوگی۔ اسی دن بات واضح ہو گئی، اس سے پہلے جتنی باتیں ہوتی تھی نہ قرآن کے اوپر عمل ہو رہا تھا نہ سنت کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر۔ اب جلدی سے ایک آیت سن لیجئے، سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جب امام سے لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ ارادہ کیا ہے، امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنے سینے کی طرف ارشاد فرمایا، ارادے کو جاننا چاہتے ہو؟ نحنو اراد اللہ، ہم لوگ اللہ کا ارادہ ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم لوگ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کہتا ہو جا، ہم کہتے ہو جا، تو وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ میں نے کیوں پڑھا ہے اب سنیے۔ اسی مجمع کے اندر ایک صاحب مجمع کو چیرتے پھاڑتے چلے آ رہے، اور آنے کے بعد کہتے یہ کون ہے جو اتنا بول رہا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن نے غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مردوں میں تو عورت کہاں سے آ گئی؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مردوں میں تو عورت کہاں سے آ گئی؟ اب جب غور سے دیکھا تو جنس بدل گئی۔ کہا کچھ سمجھ میں آیا، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وال محمد۔ اور جب جانے لگی، آیت لگا، اب ہو گئی لگی، تو مسکرا کے کہا ایسے نہ جاؤ، جو گھر کے اوپر تھا وہ محکوم ہو گیا، تم ہو گئی حاکمہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جنس بدل گئی۔ اب پتہ نہیں نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اللہ بہتر جانے، کہیں لکھا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے
بہرحال عزیزان گرامی غور فرمائیے گا، بہت جلدی بات عرض کر رہا ہوں. یہی فقیر شام 1300 نام. ایک اور صلوات بھیجے محمد والا. 1300 نام مولا علی علیہ السلام کے قرآن کے اندر ہے. پہلا نام جو لینے جا رہا ہوں تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوگا. سب سے پہلا نام جو مولا علی کا ہے قرآن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پہلا نام جو مولا علی علیہ السلام کا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں ہی نہیں کہا انا نقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہوں. فقیر شام آیا مدینے. آنے کے بعد جناب اس نے پڑھائی نماز. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس نے پڑھائی نماز. اب جب نماز تمام ہو گئی تو جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے سب نے کھڑے ہو کے کہنا شروع کیا یہ چور ہے، یہ چور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب جو جس خاندان کا ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ سمجھے نہیں میری بات کو. جس سے جس کا تعلق ہوگا وہ کہا جائے گا یہ چور ہے، یہ چور ہے. پوری پبلک کہہ رہی کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے. جب اس کے کانوں میں آواز آئی کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ کس کو کہہ رہے ہو چور؟ کہا تم کو کہہ رہا ہوں، تم چور ہو. کہا میں نے چوری کیا کی ہے؟ کہا کسرقت فی الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نے نماز کے اندر بسم اللہ کو چرایا ہے، تو چور ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اب سمجھ میں آیا اس روایت کو پڑھنے کے بعد. رمضان میں جو جنب غفیر لگا رہتا ہے بغیر بسم اللہ کے نان اسٹاپ جو چلا جاتا ہے یہ خاندانی چور ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. جی بلندر صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. یہ چور ہے اور صاحب اس نے چوری کی ہے. کیا چوری کی ہے؟ کہا نماز کے اندر بسم اللہ چرائی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو فقیر شام یہ کہتا ہے میں نے بسم اللہ نہیں چرائی ہے، چونکہ بسم اللہ علی کا نام ہے، میرے دل میں بھرا ہے بغض علی. نہ پہلے بسم اللہ کہتا تھا نہ کہوں گا، کبھی نہیں کہوں گا. اب سمجھ میں آیا کہ اگر عبادت سے کوئی بسم اللہ کو ہٹائے تو کوئی اور نہیں ہوتا، وہ یزید کا باپ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. ایک اور صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. بادشاہوں نے، لوگوں نے جناب والا پیسے دے کر اپنے فضائل لکھوائے، اپنی فضیلتیں پیسے دے کر لکھوائیں. معنی کی بیان کی روایت ہے. اسی کے بعد ایک آدمی آیا جناب والا سیریا، فقیر شام کے پاس آیا. فقیر شام سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہا دوں گا تو، لیکن ایک شرط ہے. کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میرے دروازے کے اوپر بیٹھ کے علی کو برا بھلا کہو. کہا کہ ٹھیک میں کہوں گا. پیسے مل گئے. دروازے بیٹھا ہوا ہے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. ادھر سے ایک چاہنے والا گزرا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، مومنین میں بولنا بہت آسان ہے، منافقوں میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جو ڈرتا نہیں وہ ہر جگہ بولتا ہے، چاہے اکیلے ہو چاہے 10,000 ہو. صلوات بھیجے محمد وال محمد کے اوپر. جی توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. ادھر سے گزرا. جب گزرا تو اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا علی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. کہا کہ لیے علی برا بھلا کہہ رہے ہو؟ بھائی میرے مولا کے اندر یہ صفات پائی نہیں جاتی، کیوں برا بھلا کہہ رہے؟ بس کہہ رہا ہوں مجھے پیسے ملے ہیں. یاد رکھیے گا خوش نصیب ہے وہ انسان آخری وقت تک جس کا ایمان صحیح سالم رہ جائے. جی اچھے بڈھوں کو ہم نے بہکتے ہوئے دیکھا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. توجہ کیجئے گا، یہ امام کا قول ہے، ہمارا نہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں دعا کیا کرو کہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو میرا ایمان صحیح سالم رہے. جی دعا کیا کریے ہر نماز میں، ہر مسجد میں کہ پروردگار جب میں اٹھوں دنیا سے ایمان صحیح سالم رہ جائے. عزیزان گرامی روز سمجھاتا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایک ہفتہ گزر گیا. اب ایک قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جناب موسیٰ جا رہے تھے. جناب موسیٰ کے چاہنے والے میں اور ایک صاحب سے جھگڑا ہو گیا. تو جناب موسیٰ کے جو چاہنے والا تھا اس نے جناب موسیٰ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد مدد کے لیے بلایا. جناب موسیٰ آئے. آنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے فَوَقَدَ عَلَيْهِ. جناب موسیٰ نے ایک گھونسا مارا. یہ لفظ گھونسا لکھا ہوا ہے. اب جب مارا تو وہ مر گیا.
جب مر گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اب تم یہاں چلے جاؤ، یہ شہر تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے شہر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی وہ آدمی روز دیکھتا تھا مولا علی برا بھلا کہہ رہا ہے، چپ چاپ رہتا تھا۔ کئی دن سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں کتنا بڑا ڈنڈا تھا، اب اس کا ناپ تو نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ اس ڈنڈے سے اس نے سانپ مار دیا۔ جب مارا تو مر گیا، جب مر گیا تو وہیں کھڑا رہا، بھاگا نہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی اتنے اطمینان سے آپ نے بڑی آسانی سے واہ کر لیا چند لوگوں نے، باقی ایسے چپ چاپ بیٹھے رہے جیسے لگتا ہے کہ میں اپنے خاندان کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ جو ہے جیسے ہی مارا تو وہ مر گیا، جب مر گیا تو وہیں کھڑا رہا، نہ بھاگا۔ کیوں بھاگتا بھائی؟ کسی بھگوڑے سے تعلق رکھتا تو بھاگ بھی جاتا، لیکن کھڑا رہا بڑے اطمینان کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جب اندر اطلاع دی، کہا کہ ایسا ایسا حادثہ ہو گیا، کہا اسے غسل دیو، کفن دو اور اس کو دفن کر دو۔ اب کون سا غسل ہوا مجھے نہیں پتا، لفظ غسل لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ غسل دو، کفن پہنا، اس کو دفن کر دو۔ دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد اسے لایا گیا فقیر شام کے سامنے۔ توجہ کیجئے گا، جب فقیر شام، میری مجبوری ہے، میں بار بار ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، عبادت میں دائیں بائیں جھانکا بھی نہیں جاتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی غور فرمائیے، بس جلدی جلدی بات تمام کر رہا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد جناب والا، اس کو اندر بلایا گیا۔ فقیر شام نے کہا تم نے میرا بندہ مارا؟ کہا نہیں تو۔ توجہ کیجئے گا اور جہاں تک میری بات پہنچے میرے ساتھ چلیے گا۔ تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا نہیں تو۔ کہا تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا نہیں مارا ہے۔ پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا تم نے میرا بندہ مارا ہے؟ کہا بندہ نہیں مارا ہے۔ کہا پھر؟ کہا کتا مارا ہے۔ لفظ قلب لکھا ہوا ہے، امام بارگاہ ہے، آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ لفظ قلب، قلب کے معنی کتے ہی ہوتے ہیں۔ کہا میں نے کتا مارا ہے۔ کہا کتا مارا ہے؟ کہا جی ہاں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے مار دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے مولا کے خلاف بھونک رہا تھا، میں نے مار دیا۔ تم نے کتا مارا ہے؟ کہا ہاں کتا مارا ہے۔ ارے فقیر شام، اگر تجھے یقین نہیں ہے، ابھی ابھی تازہ تازہ دفن ہوا ہے نواب صاحب، ابھی تازہ تازہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں سمجھیے گا، ابھی تازہ تازہ دفن ہوا ہے، کھودنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ مٹی ہٹاؤ، پٹرا ہٹاؤ، دیکھو نکلتا کیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا یقین ہے اسے اپنے مولا کے اوپر۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنا یقین ہے اسے اپنے مولا کے اوپر۔ توجہ کیجئے گا۔ کہا جاؤ نبش قبر کرو، میں یہی کھڑا ہوا ہوں۔ نبش قبر کرائے گئے، تختہ ہٹایا گیا، جو دفن کر کے آئے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب لائے تھے 2 پیر والا، یہ تو دکھائی دے رہا 4 پیر والا، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ اب مجبوراً ہاتھ لگایا، پہلے ہی سے نجس تھا، پاک ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، بہرحال ہاتھ لگایا، نکالا، دیکھا تو کتے ہی دکھائی دیا۔ بھاگے ہوئے آنے کے بعد کہا سرکار جو یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتا مارا، صحیح کہہ رہا ہے، کتا مارا ہے۔ ایک مرتبہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا فقیر صاحب کم سے کم اتنا سمجھ لے، میں اپنے مولا کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، ارے کم سے کم اتنا سمجھ لے میں علی کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ جب تجھے میری معرفت نہیں ہے تو علی کو خاک سمجھے گا؟ میں کیا کر رہا ہوں، جب تجھے میری معرفت نہیں ہے، جو بولے شکریہ، جو چپ رہے ان کے لیے بڑا والا شکریہ۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ توجہ کیجئے، جب تجھے میری معرفت نہیں ہے تو تو علی کو خاک سمجھے گا؟ عزیزان گرامی، کہا اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اب اور وضاحت کر دے رہا ہوں۔ وہ خود کہہ رہا ہے ظاہری طور پر تم دکھائی دے رہے ہو انسان، میں کیا کر رہا ہوں، ظاہری طور پر تم دکھائی دے رہے ہو انسان، لیکن جب محشر میں اٹھو گے تو ویسے ہی اٹھو گے جیسے وہ نکلا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے تمہارے دلوں میں جو بغض علی بھرا ہوا ہے، ایسے دکھائی دو گے انسان، لیکن جب اٹھو گے اسی شکل میں اٹھو گے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ جس کے دل میں بغض علی بھرا ہے کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔
ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. خاص کر نوجوان حضرات جو یہاں تشریف فرمائے، بہت توجہ سے میری باتیں سن رہے، اب سنیے. ہمارا کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے بھی جھگڑا نہیں ہے. جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. اور ہم نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری عادت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے کبھی وار نہیں کیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے مولا نے کبھی دشمن کے اوپر پہلے وار نہیں کیا ہے. جب سامنے والے نے وار کیا ہے، اس کا جواب مولا علی نے دیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، ہم علی کے چاہنے والے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. لیکن جب عاجز آ جاتے ہیں تو جواب دینا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی پیٹتا رہے گا، ہم چپ چاپ سے پیٹتے رہیں گے، نہیں. لیکن بات حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد. ارے بھیا ٹھنڈا پانی، قسم سے کب تم لوگ کو عقل آئے گی. ایک اور صلوات بھیجے محمد. انجمن حیدری والے سوچ رہے میری مجلس ہو جائے، باقی ہو چاہے نہ ہو، پانی میں پلا کے گائے کر دو، ختم کہانی. ایک اور صلوات بھیجے محمد. 18ویں سال میں غائب ہو جاؤں گا، پھر ڈھونڈتے رہیے گا. ایک اور صلوات بھیجے محمد. بلندر صلوات بھیجے محمد. توجہ کیجئے گا، اور بہت ہی ایک دم ذہن کو آمادہ رکھ کر، آنکھیں کھول کر، بالکل پھاڑ کے میری طرف دیکھیے گا. ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں جنابے والا. پوری دنیا میں جتنا مسلمان ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں. ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں، نہ ہم جھگڑا کرنا چاہتے. اگر آپ کو ہم سے بات کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں، تمیز کے دائرے میں بیٹھیے، فیس ٹو فیس بات کیجئے، بالکل سامنے سامنے. یہاں وہاں ان سے جگہ کے اوپر پریس میں یہاں وہاں کہنے کی ضرورت نہیں. ہم بھی بیٹھتے، آپ بھی بیٹھتے، دونوں آدمی بیٹھ کے بالکل سامنے بات کرتے ہیں. دیکھیے کس کی بات کے اندر کتنی پائیداری ہے. جس کی ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے. توجہ کیجئے گا، آپ میری طرف متوجہ رہے. عزیزان گرامی، تسلیم کر لیا جائے. صلوات بھیجے محمد. آیت اپنے پیش نظر رکھیے گا. اللہم صلی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے کہ لفظ حسنہ کے اوپر میری بات ہو رہی، غور فرمائیے گا. ہمارا نواب صاحب کسی سے جھگڑا نہیں ہے. میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، چاہے اس کے اندر اہل حنود بیٹھے ہو، چاہے مسلمان مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہو، چاہے عیسائی بیٹھا ہوا ہو، چاہے فقہ جعفری والے بیٹھے ہو، شیعہ اثنا عشریہ بیٹھے ہوئے ہو، سب کے لیے میری بات ہو رہی ہے. توجہ سے سنیے گا، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ بالکل سامنے بات کیجیے. 1400 برس پہلے جو ہوا، ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ بولیے، باہر والے بولے. 1400 برس پہلے جو ہوا تھا، کوئی ایک آدمی گواہی دے سکتا ہے کہ 1400 برس پہلے جو ہوا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا؟ کوئی نہیں بول سکتا. 1400 برس پہلے جو ہوا تھا، کوئی ایک مسلمان گواہی دے کہ 1400 برس پہلے جو ہوا تھا ہم نے جانا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے سنا. یہ باتیں آئی کہاں سے؟ سوال یہی ہے نا. پھر یہ بات آئی کہاں سے؟ بہت متوجہ رہیے گا. یہ بات آئی کہاں سے؟ اگر ہماری آپ بات کرتے ہیں فقہ جعفری والوں کی، تو الحمدللہ جو ہمارے پاس قرآن آیا، ہم نے کسی اور سے نہیں لیا ہے، مولا علی کا لکھا ہوا لیا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، بولیے گا اگر بات سمجھیے گا. عزیزان گرامی، میں کسی اور کے ذمہ دار نہیں، میں اپنی باتیں کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس جتنی چیزیں آئی، چاہے وہ قرآن آیا، چاہے وہ احادیث آئی، وہ سب سے پہلے نبی کے پاس آیا، نبی کے بعد مولا علی کے پاس آیا، مولا علی کے بعد امام حسن کے پاس آیا، امام حسن کے بعد سرکار سید الشہداء کے پاس. یہ نسلاً در نسلاً، جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یہ سلسلہ چلا. اور یہ جتنی احادیث ہمارے پاس آئی، وہ سارے معصومین کے ذریعے سے آئی یا اماموں کے ذریعے سے آئی. بہت توجہ کیجئے گا، اپنی بہت بڑی محنت میں صرف کر رہا ہوں جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور اپنے ذہن کو آمادہ رکھیے گا کیا عرض کر رہا ہوں. اور جو بھی سن رہا ہے مسلمان، یا کہیں کے اوپر کیمرے کے ذریعے دیکھ رہا ہے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمیز کے دائرے میں آپ بات کیجئے. ہمارے پاس جتنی چیزیں آئی الحمدللہ محمد سے لے کر آخری محمد کے ذریعے سے آئی. صلوات بھیجے محمد. توجہ
محمد سے لے کر آخری محمد تک، اور جب آخری محمد پردے میں چلے گئے، چاہے غیبت کبریٰ ہو یا صغریٰ ہو، عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور مجتہدین کے ذریعے سے یہ ساری روایت مسلسل ہم تک آئی، اور جب اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا تھا، الحمدللہ آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ مسلمانوں کے اجتہاد کا دروازہ 4 نمبر تک کھلا تھا، اس کے بعد بند ہو گیا، صلوات بھیجے محمد وال، 4 نمبر تک چلا ہے، اس کے بعد یہ دروازہ بالکل کلوز ہو گیا، ان کے اجتہاد کا دروازہ ختم ہو گیا۔ تمہارے پاس جتنی روایات آئی ہے، تمہارے پاس جتنی حدیث آئی ہے، جس کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے، آپ کے زیادہ تر رائٹر یہ ہے، اگر ہریرہ سے آپ نے نقل کیا ہے یا ایسے آدمی سے نقل کیا ہے، پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے، جو فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، وہ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہتا ہے میں کاتب وحی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے! اب جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہو، وہ کاتب وحی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آپ کے پاس جو حدیث آئی ہے، غور فرمائیے گا، آپ نے جو نقل کیا ابو ہریرہ سے یا دیگر حضرات سے، ہم کو صرف امت مسلمہ اتنا بتا دے، آپ کے جتنے راوی ہیں وہ معتبر ہے یا ہمارے راوی جتنے ہیں وہ معتبر ہے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بولیے گا، جتنے راوی ہیں وہ میرے معتبر ہے یا آپ کے معتبر ہے؟ تو کسی مسلمان کے اندر ہمت نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے راوی معاذ اللہ غلط ہے۔ ہر آدمی کہے گا کہ محمد سے علی کی طرف، علی سے حسن کی طرف، حسن سے حسین کی طرف، یہ پورا معصومین کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ کہیں سلسلہ ختم ہو گیا عزیزان گرامی، یا ابو ہریرہ بیچ میں آ گئے یا بہت سے لوگ آ گئے، غور فرمائیے گا، اب یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ اب چونکہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اور ہم نے جاننا شروع کیا، بہت توجہ کیجئے گا، تو جب ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا اور قرآن کے اندر پڑھا تو ہمیں آیت تطہیر ملی، تو پنجتین پاک کا تذکرہ ملا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات آئی تو علی کا مسئلہ آ گیا، جب منافق کی بات آئی تو سورہ منافقین آ گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں ہم تک جو آئی ہیں وہ قرآن اور حدیث کے، بہت توجہ کیجئے گا، اتنی لفظ توجہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں ہم تک آئی۔ اب ہم نے قرآن کے اندر پڑھا کہ بہت سے لوگ رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور جب باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی محمد کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہم اس سے نہیں لے رہے ہیں، ہم رسول سے لے رہے۔ پھر ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ رسول کو معاذ اللہ ہذیان کہا گیا، تو ہمارے دل کے اندر درد دل پیدا ہوا، اس لیے کہ ہم محمد سے محبت کرتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد، توجہ کیجئے گا، ہمارے دل کے اندر بہت توجہ کیجئے گا، یہ میرا خون بہ رہا ہے، پسینہ نہیں بہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے جب سنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، ہم چونکہ محمد سے محبت کرتے تھے تو ہمیں تکلیف ہوئی۔ پھر ہم نے سنا کہ ضربت لگا کے میرے مولا کو شہید کر دیا گیا، جس نے شہید کیا اس کے بارے میں پتہ چلا تو ہمیں تکلیف ہوئی کہ میرے مولا کو کوفے کے مسجد کے اندر شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس خبر آئی کہ جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، صرف اس لیے اسے آمادہ کیا گیا تھا کہ میں تجھے ابنی عزیز سلطنت دے دوں گا اور اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا، اس لیے اس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، جس کا نام تھا جودہ بنت اشعث۔ وہ زہر دیا گیا، جب زہر دیا گیا تو امام کے کلیجے کے ٹکڑے نکلے، ہمیں درد ہوا، ہمیں تکلیف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو بہت توجہ کیجئے گا، شاید 17 سال میں پہلی مرتبہ یہ بات میں آپ کی خدمت میں بہت محنت سے عرض کر رہا ہوں، ابھی تک کبھی نہیں، کہیں نہیں پڑھا ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے یہ سنا، ہم نے واقعات کو پڑھا کہ فاطمہ کے لال کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ریتے گھر میں کربلا کے اوپر کند خنجر سے قتل کر دیا گیا، تو ہمارا درد دل تھا، ہمیں تکلیف ہوئی، ہم روتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے ائمہ ہیں سب کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیے، سب کو کسی نہ کسی آدمی نے زہر دے کر قتل کیا، زہر دے کر مارا گیا، زہر دے کے مار ڈالا گیا، یہ پوری ایک ہسٹری ہے۔ تو چونکہ جتنے ائمہ تھے سب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں جب ان کو اذیت دی گئی تو ہمارے دل کے اندر تکلیف پیدا ہوئی، توجہ کیجئے گا۔ اب جب تکلیف پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے اس تکلیف کا ہم کریں گے اظہار،
جگیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس تکلیف کا ہم کریں گے اظہار۔ اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بچوں کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے، صلوات ذرا ایسی بھیجے کہ آپ کو سنا دوں۔ بس بات تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو، زندگی رہے تو اگلی سال اس موضوع کے اوپر سن لیجئے گا۔ باہر جناب والا میزیں لگی ہوئی ہیں امام بارگاہ کے باہر، شیکو پیلیس کے۔ اب تو کبھی کبھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، وہ کہنا بھی پڑتا ہے، آپ جتنے حضرات بھی تشریف لے آتے ہیں کوشش کیا کیجئے کہ لاٹوس روڈ کے اوپر اپنی اپنی سواریوں کو کھڑا کر دیا کریے، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے وہ کار ہو، اور جو لوگ خود پیلیس کے اندر رہتے ہیں ان کو بھی اپنی سواریوں کو آج کے دن وہاں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مومنین کے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ باہر لگی ہے جناب والا میزیں، اور میز کے اوپر کم سے کم 500 گلاس کے اندر بہت ہی خوبصورت انجمن حیدری کی طرف سے شربت بنا ہوا ہے۔ اب نہ جانے کیا بٹے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ شربت بنا کے رکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، دہی کا شربت ہے، روئی افزا کے اندر، اس کے اندر قطرات بھی پڑے ہوئے ہیں، جو بھی آ رہے ہیں ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب ہم نکلیں گے تو ہم یہ پئیں گے، اس لیے کہ یہ تبرک ہے۔ 500 گلاس ہے جو سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اعلان بھی ہو رہا ہے۔ صدر صاحب جو انجمن حیدری کے ہیں، جو بھی صدر صاحب ہو، انہوں نے اعلان کیا کہ صاحب آپ لوگ مجلس کے بعد شربت کو پی کے ضرور جائیے گا، اس لیے کہ بڑی محنت سے ہماری انجمن نے اس شربت کو تیار کیا ہے۔ آدمی سن رہا ہے، مجلس جیسے ختم ہونے والی تھی، صدر صاحب کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ لوگ شربت ضرور پی کے جائیے گا، لیکن ایک میری مجبوری ہے کہ جو 500 گلاس رکھے ہوئے ہیں، ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کون سا گلاس ہے۔ کیا بات ہے، آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جو 500 گلاس رکھے ہوئے ہیں، اس 500 گلاس میں جناب والا ایک گلاس ایسا ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ پینے کے بعد مر جائیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اتنا زہر نہیں کہ آپ پینے کے بعد مر جائیں، لیکن اگر پینا چاہے تو آپ پی کے جائیں، اس لیے کہ انجمن حیدری کے ممبران نے بڑی محنت سے اس شربت کو بنایا ہے۔ پی کے ضرور جائیے گا، ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اتنا بڑا جو مجمع ہے، کوئی ایک آدمی گلاس کو چھوئے گا؟ کوئی ایک آدمی گلاس کو چھوئے گا؟ محمد بھائی کوئی گلاس چھوئے گا؟ کوئی نہیں چھوئے گا، دیکھے گا نہیں اس کی طرف، ایسے کر کے چلا جائے گا۔ ارے بھائی کیوں نہیں، اتنا اچھا شربت کا پتہ نہیں کس گلاس کے اندر ملا ہوا ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہو۔ یعنی 500 گلاس ہے، ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہے، کوئی آدمی شربت پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس مسئلہ یہی ہے جناب والا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بس مسئلہ یہی ہے۔ جو پہنچ گئے میری طرف سے سبحان اللہ۔ بس مسئلہ یہی ہے، جن کے دامن کے اوپر خون حسین کی چھینٹیں پڑی ہوئی ہے، ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر، بلندر صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہماری کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو قرآن کے اندر نہ ہو، چاہے وہ تبرک ہو، چاہے علم ہو، چاہے تعزیہ ہو، چاہے فرش ادا ہو، ہر چیز کا تذکرہ قرآن کے اندر ملے گا۔ بغض علی کی عینک اپنی آنکھوں سے اتار کے دیکھو تو سب دکھائی دے گا۔ جب وہ عینک لگی رہے گی تو کبھی اتر نہیں سکتی، جب اترے گی نہیں تو دکھائے گا کیا؟ خود بخود ہیں دیکھنے والے لیکن اندھے بنے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ نور چھن گیا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ لفظ حسنہ ہے کیا؟ مسجد نبی بھری ہوئی۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
ایک مرتبہ کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ ہنسنا کیا ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا جاننا چاہتے ہو ہنسنا ہے کیا؟ نبی نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، پھیرتے ہوئے چلے، ایک مقام کے اوپر رکے، کوئی اور نہیں بیٹھا تھا، وہاں حسنہ بیٹھا ہوا تھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارشاد فرمایا حب علی حسنہ، علی کی محبت جو ہے یہ حسنہ ہے، اسی لیے ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں، جب نماز پڑھتے تب بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے اللہ دنیا میں بھی علی کی محبت عطا فرما، آخرت میں بھی علی کی محبت عطا فرما، اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہوگا یہ فرش ادا، یہ ذکر حسین کسی کا محتاج نہیں ہے میرے عزیزوں، عزیزان گرامی۔ پل کی خبر نہیں آدمی کی، پل کی خبر، ایک سیکنڈ کی خبر نہیں۔ میں ممبر کے اوپر خود سے بیٹھا ہوں، کوئی گارنٹی ہے کہ اتروں گا یا اتارا جاؤں گا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ حضرات قدموں سے چل کر امام بارگاہ کے اندر آئے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ ہم اپنے قدموں سے چل کے واپس جائیں گے یا پہنچایا جائے گا؟ ایک پل کی خبر نہیں جناب والا۔ اسی لیے کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا چہروں پہ بے شمار ہے حسن نظر نہیں، کہنے کو کائنات ہے رہنے کو گھر نہیں، کس درجہ اپنے آپ سے غافل ہے آدمی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جناب والا ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے۔ حبس دنیا میں انسان مرا جا رہا ہے، بھائی بھائی کی قدر کو نہیں سمجھتا، پڑوسی پڑوسی کی قدر کو نہیں سمجھتا، بڑے بھائی کی قدر نہیں سمجھتا، بڑے باپ کی قدر نہیں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیمات آل محمد کو سنا ضرور لیکن عمل سے ہم دور ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد والے پل کی خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب والا مرے جا رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا حضور صاحب کہ کسی آدمی نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو اصغر بھائی تم میرے جو ہے کفن کے اندر بڑی بڑی جیب لگوا دینا، اس کے اندر گاندھی جی کو رکھ دینا، جیسے یہاں نپٹ لیتا ہوں وہاں بھی نپٹ لوں گا۔ یہاں تو نپٹ سکتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہوگا میاں، وہاں سوائے آل محمد کے اور کچھ نہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد جی، بلندر صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور آخری کلام میں سن لیجئے، جس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو سنوار کے چلتا ہے، اور جس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی وہ دنیا میں کھویا رہتا ہے، اور جس کے نظر پیش آخرت ہوتی ہے اپنے رشتے کو بھی برقرار رکھ کے چلتا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی رشتہ ہو، چاہے ددیالی ہو چاہے ننیالی ہو، اور جس کے پیش نظر آخرت نہیں ہوتی وہ صرف دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ وہی دنیا جس کو مولا علی نے طلاق دی ہے، جس میں رجوع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فرش ادا کسی کا محتاج نہیں ہے، سننے والے کا نہ پڑھنے والے کا۔ خوش نصیبی ہے کہ جو ہم فرش ادا کے اوپر بیٹھ کے سن لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں محرم کا، یہ واحد عبادت ہے، پورے سال جو عبادت ہوتی ہے۔ اور جیسے شوال کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم اپنے عزا خانے کو سجانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کلال ہمارے یہاں مہمان بن کے آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، جب فرش ادا بچتی کوئی آئے یا نہ آئے، شام سے ایک بی بی اٹھتی ہے، آتی ہیں بقی کے اندر ٹوٹی ہوئے قبر کے پاس، اے اماں جان چلیے فلاں جگہ فرش ادا بچ گئی، بھیا کے ماتمدار جمع ہو گئے۔ آنے کے بعد آواز دیتی ہے، رونے میں شرمایا مت کیجیے، جو پرسہ دینے کا حق ہے پرسہ دیجیے۔ میری عادت میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ روئیں، یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو سال آئندہ زندہ رہے گا اسی طریقے سے مجلس ادا کرے گا، ایسے ہی ماتم کرے گا، ایسے ہی نوحہ پڑھے گا، ایسے ہی ذاکری رہے گی۔ اے میری شہزادی، اگر کوئی کمی رہ گئی تو معاف کیجیے گا، ہم نے بہت کوشش کی کہ حق گریہ ادا ہو جائے، لیکن اگر کوئی کمی رہ جائے تو معاف فرمائیے گا۔ ہمارا امام جو پردے گئے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے دعائیں کیا کرو،
अपने लिए दुआ किया करो, अपनी औलादों के लिए दुआ करो, चाहने वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए दुआ करो। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है जिसे जिक्र हुसैन कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, अकेले सानिया ज़हरा नहीं आती है, उनके साथ हुसैन की नन्ही सी जान आती है, जिन्हें हम आप जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के नाम से याद करते हैं। जाकिर फदाइल बयान करता है, मोमिन खुश होते हैं। एक मरतबा जाकिर ने पहलू बदला, नाम हुसैन आया, आंखें नम होने लगती है। नन्ही सी बच्ची सवाल करती है, फूफी अम्मा अभी तो ये खुश हो रहे होती है, रोने क्यों लगे? सानिया ज़हरा इरशाद फरमाती है, ए मेरे लाल, तुम्हारे बाबा की मुसीबत ही ऐसी है, मुसीबत का तज़किरा किया जाए आंखें नम होने लगती है। अज़ीज़ान गिरामी, बस एक रवायत रोने के लिए काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, सुन सकते हैं तो सुन लीजिए। अभी हमारी नज़रों के सामने 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र गुजरी है। 2 मासूमे की शहादत की तारीख है। हमारे रसूल दुनिया से चले गए, हमारे दूसरे इमाम दुनिया से चले गए। पढ़ देना बहुत आसान है मेरे अजीज़ों, सुन लेना बहुत आसान है। आयतुल्लाह मिस्किनी इरशाद फरमाया करते थे, 28 सफ़र के बाद और ज़्यादा आज़ादारी किया करो। पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, 28 सफ़र के बाद और आज़ादारी किया करो। क्यों? इसलिए कि फातिमा अभी अभी यतीम हुई है। फातिमा के बाबा का साया अभी अभी सर से उठा है। 28 के बाद और आज़ादारी किया करो। अज़ीज़ान गिरामी, नाम निहाद मुसलमान पहली रबीउल अव्वल को फातिमा ज़हरा के दरवाजे के ऊपर आए, आग लगाई गई है, दरवाज़ा गिरा नहीं है, मलऊनों ने पैर से मारा, दरवाज़ा उखड़ा, रसूल की इकलौती बेटी दर और दीवार के अंदर पिसी, जनाब मोहसिन की शहादत हुई। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे ही नहीं है, ये दर्द दिल है। अर्ज करने का मकसद तवज्जो फरमाइएगा, आपसे वादा किया है बस एक रवायत और मजलिस तमाम। मेरे अजीजों, जब ये लूटा हुआ काफिला मदीने वापस आया है, तमाम बीवियों ने अपने आप को नाके से गिराया, अली की बेटी ने भी अपने आप को नाके से गिराया। रोने में शर्माया मत कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। एक मरतबा इरशाद फरमाया बीबी ने, आने के बाद जब गिराया, कोहनियों के बल चलते हुए, अल्लाह अकबर, कोहनियों के बल चलते हुए ज़ैनब कब्र रसूल के ऊपर आई। आने के बाद आवाज़ देती, नाना, ए मेरे नाना, नाना ज़ैनब आ गई है। ए मेरे नाना, दस्तूर दुनिया ये है, लोग मुसाफिरत में जाते हैं, सौगातें सफ़र लेकर आते हैं। नाना ज़ैनब भी मुसाफिरत में गई थी, सौगातें सफ़र लेकर आई है। नाना, हमें कैदी बनाया गया, नाना हमें बाजारों में घुमाया गया, नाना। अल्लाह अकबर। नाना, लोग हमारे ऊपर पढ़ दूं सुन लेंगे, नाना लोग हमारे ऊपर सदके की खजूरें फेंक रहे थे, नाना। अल्लाह अकबर। ए मेरे नाना, हमने ये भी बर्दाश्त किया। नाना, हमारे ऊपर बाजार में आग फेंकी जा रही थी, हमारे भतीजे का मामा जल रहा था, नाना हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, सैयदे सज्जाद का मामा जल रहा था, नाना हमने ये भी बर्दाश्त किया। कैद खाने शाम में सकीना को छोड़ा ही नाना, करबला में आपकी हम शक्ल को छोड़ा ही नाना, अब्बास को करबला में छोड़ा ही नाना, हुसैन को करबला में छोड़ा ही नाना। नाना, कुछ नहीं लेके आई हूँ। एक मरतबा कहते कहते अली की बेटी ने एक गठरी को खोला, खोलने के बाद एक कुर्ते को निकाला जो खून में डूबा हुआ था, कब्र मुतहर के ऊपर डाल दिया। नाना, हुसैन को नहीं लेके आई हूँ, हुसैन का खून में डूबा हुआ कुर्ता लेके आई हूँ। रोना ना आए तो सर झुका लीजिए एहतरामन, दुआ किया कीजिए, परवरदिगार ये आंसू सल्ब क्यों हुए गए? इसलिए कि हुसैन का हुक्म है, ज़मीन रोई है, आसमान रोए है, चरिंद रोए है, परिंद रोए है। अज़ीज़ान गिरामी, नाना जैसे कब्र के ऊपर डाला, कब्र के अंदर लर्जा पैदा हुआ, बस मजलिस तमाम हो रही। मेरे अजीजों, आवाज आई, नाना आप पे कुर्ता नहीं देखा गया, नाना नाना आपसे कुर्ता नहीं देखा गया। ये नवासी तिल्ला ज़नेबिया से खड़ी देख रही थी,
نانا میرا بھیا ذبح ہو رہا تھا، نانا میں آپ کو بچاؤں۔ جب میرا بھیا ذبح ہو رہا تھا ایک مرتبہ ہم نے دیکھا شمر خنجر چلا رہا تھا، چلتے چلتے رک گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا بات ہے، یہ تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے، تیرے چہرے کے اوپر زردی کیوں آ گئی ہے؟ شمر ملعون کہتا ہے کہ حسین میرا خنجر جب چلتا تھا تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، آج میں چلا رہا ہوں خنجر چل کیوں نہیں رہا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا، سنیں گے، ارشاد فرمایا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب تو حسین کے کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا قتل ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے دوست مار ڈالے گئے، سب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے، اب ڈرتا اتنا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے مڑ کے دیکھا، دیکھنے کے بعد جملہ ارشاد فرمایا، اماں، اے اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے، اے اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے اماں۔ ایک مرتبہ آواز آئی، میرے لال، ارے ہم نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے، اماں گردن سے ہاتھ ہٹا لیجیے اماں، ارے حسین امتحان دے رہا ہے، اے اماں حسین کو امتحان دینے دیجیے، ہم نے بڑی محنت و مشقت سے پالا ہے۔ ابھی فاطمہ نے ہاتھ ہٹایا، اے میرے نانا ہم نے دیکھا، آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، نانا ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اے میرے نانا بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ مجلس تمام میرے عزیزوں، اے میرے نانا پھر بھی آپ سے زینب کوئی شکوہ نہیں کرتی، میرے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، اللہ اکبر، لوگ مسافرت میں جاتے ہیں، سوغات سفر لے کر آتے ہیں، اے میرے نانا زینب بھی مسافرت میں گئی تھی، سوغات سفر لے کر آئی ہے، اے میرے نانا اگر ان نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب پشت کھول کے دکھا دیتی، کیا سوغات میں تعزیانے بھی ملتے ہیں نانا، اے میری نواسی واپس چلی جا، اللہ اکبر۔ بیوی آئی اپنے گھر کے اندر، ڈیوڑھی کے اوپر قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد آنگن میں آئی، بس منڈی تمام ہے میرے عزیزوں، جتنا پرسہ دینا ہو پرسہ دے لیجئے۔ عزیزان گرامی جب آنگن کے اندر آئی، کھڑی ہوئی، کھڑے ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے مسلح پہ نظر گئی، چھوٹے چھوٹے تکیوں پہ نظر گئی، جیسے مسلح پہ نظر پڑی، جیسے تکیہ پہ نظر پڑی، کربلا کا رک کر کی آواز دیا، انہوں محمد ارے تم دنیا سے چلے گئے، یہ ماں اسی کے سہارے زندگی گزارے گی، ابھی رو رہی تھی جناب عبداللہ آ گئے، ارشاد فرمائے ابھی بھی شاید آپ اپنا گھر بھول آئی ہے، ارے ہمارے بچے مسافرت میں گئے ہیں، ایسے نہ روئیے۔ ایک مرتبہ زینب جو چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے شوہر نامدار آپ نے بھی نہیں پہچانا، ہمارے بچے کربلا میں قتل کر دیے گئے، میرا بھیا شہید ہو گیا، ہمیں کشا در کشا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سب مل کے دعا کریے، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے مختصر سی عزا کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، ہم مومنین میں جو بھی مجھے دیکھ رہے یا سن رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو کسی بھی پریشانی مبتلا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے تو غفور الرحیم ہے، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روز بروز عزاداری سرکاری سودا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو عزاداری سرکار سید الشہداء کے مخالف ان کو نیست و نابود فرما، ہمارے آیات اعظام کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم رہے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔